آج فیس بکوں پر اپنے تبصرے کر رہے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ آنے سے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھو اگر تمہارا یہی سٹینڈ رہا اور تاریخ لکھی جائے گی تو غداروں میں نریندر مودی کا نام بعد میں آئے گا، پہلے تمہارا نام لکھا جائے گا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بیچ کر اپنے تلواریں مسلمانوں نے مسلح خرید لیے ہیں، عزت و آبرو لوٹتی گئی اور ہم صرف دعائیں کرتے رہ گئے۔ یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو بل ہے، اس کا اویئرنیس لانا ہے ہمیں زمینی سطح پر۔ آپ لوگ آواز دیجئے، ہم ضرور یہاں سے نکلیں گے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ شاہپور کو جبھی بھی کوئی آواز گلبرگے سے آتی ہے، ان کو لبیک کہہ کے ہم جب شاہپور کے عوام میں آواز اٹھاتے ہیں، سب کے ایک ہی آواز میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لڑائی لڑی تھی، اس سے زیادہ لڑائی ہم کو آگے بڑھ کر لڑنے کی ضرورت ہے۔ 4 تاریخ کا جو اجلاس ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ بس گزارش یہ ہے کہ سروں کا جو سمندر ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی معاملہ ہو تو انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے اور اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ شاہپور کو جبھی بھی کوئی آواز گلبرگے سے آتی ہے، ان کو لبیک کہہ کے ہم جب شاہپور کے عوام میں آواز اٹھاتے ہیں، سب کے ایک ہی آواز میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ NRC میں بھی آئے تھے تو انشاءاللہ ہم شاہپور سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیے تھے۔ NRC ایک معنی میں ایک چھوٹا پرابلم تھا، اب یہ اتنا بڑا پرابلم لاکے سامنے کھڑے ہیں، اس کو تو ہم ختم کرے تک سانس ہی نہیں لینا ہے۔ یہ تحریک جہاں تک جا کر پہنچے گی، اس کا کہاں تک کب کہاں ہوں گا پتہ نہیں، مگر ہمارے کو یہ یقین کے ساتھ چل رہا ہے کہ اس بل کو، ترمیمی بل کو ختم کرے تک سانس نہیں لینا ہے۔ جب بھی آواز دی ہم سب ساتھ کھڑے رہ کر، ہم بڑے ہمارے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ چل کر، ان کا ساتھ دے کر اور ترمیمی بل کو ختم کر دینا ہے۔ الحمدللہ آج گلبرگے کے ذمہ دار آ کر جو 4 تاریخ کے ہونے والے پروگرام کی جو دعوت دے کر ہیں، الحمدللہ ہم تمام یہاں پہ آئے ہوئے کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں یا تو کوئی جماعت کے ذمہ دار ہیں یا کوئی قائد ہیں، اسی طریقے سے الگ الگ تعلق رکھنے والے الگ الگ ریسورس پرسنس یہاں پہ موجود ہیں، تو الحمدللہ ہم تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ 4 تاریخ کا جو اجلاس ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے، جس کی سرپرستی حضرت سجادہ نشین صاحب کریں گے اور صدارت مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کریں گے، اور اس میں محمود مدینی صاحب کو دعوت دی گئی ہے، ابو طالب رحمانی صاحب کو دعوت دی گئی ہے، توقیر رضا خان صاحب کو دعوت دی گئی ہے، قاسم الاشرفی صاحب کو دعوت دی گئی ہے۔ پھر ہر ایک پارٹی سے بھی اپنے اپنے لیڈرز آ رہے ہیں، SDPI سے ایک لیڈر آ رہے ہیں، مسلم لیگ سے ایک لیڈر آئیں گے، اور صرف یہی نہیں، عام آدمی پارٹی سے سنجے سنگھ صاحب کی کوشش چل رہی ہے۔ جیسے ہی وہ سب فائنل ہوگا آپ تک ضرور اطلاع۔ اس کے علاوہ کل پرسوں ایک ایوان شاہی میں میٹنگ بھی رکھی گئی تھی، جس میں ہر سماج سے ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں کتنے سماج ہے آپ کو یاد؟ 33 سماج والے لوگ تھے جہاں ہم لوگ میٹنگ میں ان کو دعوت دیے۔ تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی ایک ڈائریکشن ہے کہ برادران وطن کو لے کر ہی ہم کو یہ مہم چلانا ہے۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں ہمارے آپ لوگ جا کر اپنے برادران وطن سے ملیے، ان کو سمجھائیے یہ کیا ہے اور ہمارے اوپر کیا ہو سکتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، یہ تو ابھی وقف کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، مگر آگے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم سب کو ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں بس اتنی درخواست کروں گا، 4 تاریخ کو انتظام سب ہے، آپ لوگ جتنی بھی تعداد میں آپ لوگ شاہپور سے نکل کر آ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں 1-2 پروگرام پر اتفاق کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ اس باتوں کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم کو ایک کے بعد ایک جو ہے چیزوں میں الجھایا جائے، ایک کے بعد دوسری چیزوں میں پھنسایا جائے، تکلیف دی جائے۔ انشاءاللہ ہم بھی تھکیں گے نہیں، اس کے بعد بھی کوئی معاملہ ہو تو انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے اور اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے۔ بھیانک اثرات ہونے والے ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر ایک بات ہوتی تو بتائی جا سکتی تھی۔ بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو اس کے ماتحت وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی آواز کو
جو ہے حکومت کے خلاف بلند کرتے رہیں گے اور اس کے لیے آخری حد تک انشاءاللہ ہم لڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چیز سب کو واضح ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل آیا ہے، اس کی مخالفت میں ہمیں لڑنا ہے۔ اس میں ایک غور کرنے کی بات ہے، کسی مذہب کسی ریلیجن کے خلاف ہمارا یہ احتجاج نہیں ہے۔ یہ جو بل آیا ہے اس کے خلاف ہمیں دوسرے مذہبوں کو لے کر ساتھ میں اس کی مخالفت کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں گے لوک سبھا پارلیمنٹ میں کیا ہوا، 232 ووٹ بھی ہمارے حق میں آئے دوسرے ریلیجن اور دوسرے ایم پی کی جانب سے جو غیر مسلم ہمارا ساتھ دے رہے، تو ان کو لے کر ہمیں اس بل کی مخالفت کے لیے 4 تاریخ کا جو ہے جلسہ ہے پیر بنگالی گراؤنڈ میں، اس کے تفصیل بتائی جائے گی۔ بس گزارش یہ ہے کہ سروں کا جو سمندر ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ آج متحد ہونا، آج اگر اتحاد پیدا نہیں ہوں گے تو یہ زمینیں، یہ جائیدادیں اور اسی طرح یہ مدارس اور مساجد کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہمارے بعد آنے والی نسل ہمیں کوسے گی کہ ہمارے اسلاف نے کیا کام کر گیا۔ اور 4 تاریخ کے لیے بالخصوص میرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہاں سے جتنے بھی آپ کے تعلقہ لیول کے جتنے بھی آپ جو ہے تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، وہ جو ہے کوئی 2 ذمہ دار، مصطفیٰ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دربان صاحب اور ہمارے سلیم سنگرام صاحب، یہ 2 کو جو ہے ہم ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ کے لیڈر سے بھی بات ہوئی ہے منسٹر صاحب سے، تو انشاءاللہ 100 200 جتنے بھی گاڑیاں لگتے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ 2 جنوں کو آپ لوگ لکھا دیے گاڑیاں، تو انشاءاللہ کہاں بھیجنا ہے، کون سے گاؤں کو بھیجنا ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو ہندرک سے آئے ہوئے ہیں، سگر سے آئے ہوئے ہیں، گوگی سے آئے ہوئے ہیں اور بھی دیگر گاؤں سے لوگ جو آئے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو ہے ذمہ داروں سے مل کر جو ہے اپنے گاڑیاں کتنے گاؤں سے نکال رہے ہیں آپ لوگ وہاں لکھے، تو انشاءاللہ گاڑی آپ کے پاس پہنچے گی، یا گاڑی کا انتظام وہیں کر کے آپ ان کو اطلاع دیے تو انشاءاللہ سب مسائل حل ہوتے۔ 4 تاریخ کے لیے یہ ہمارے کو جو ہے ایک آپ کے سامنے اعلان کرنا تھا۔ میں تمام لوگوں کا جو بھی ذمہ دار آئے ہوئے ہیں وہ تہہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو بل ہے، اس کا اویئرنیس لانا ہے ہمیں زمینی سطح پر۔ دوسرا، اس بل کو، اس ایکٹ کو کس طرح سے لڑنا ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہے۔ اویئرنیس 2 چیز کا، ایک یہ قانون کو ہم سب مل کر کس لیے اپوز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل آپ کو بات کرنا ہے۔ اب وقت تو نہیں ہے اس کے بارے میں ٹیکنیکلی بات کریں۔ 4 تاریخ کو جو پبلک پروگرام ہمارا ہونے والا ہے، وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹس، سپریم کورٹ کے لائرز، علماء کرام ان ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں پورا جانکاری دیں گے کہ ہم سب مل کر اس کو کیوں اپوز کر رہے ہیں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی۔ یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے آپ کو سب کو معلوم ہوگا، لیکن ہمارے جو لیڈرز جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے جب کلیئر ان کے منہ سے سنتے ہیں، ایک کلیئرٹی آف تھاٹ ہمیں ملتی ہے۔ دوسرا اویئرنیس ہمیں یہ لانا ہے کہ بی جے پی اور سنگھ پریوار ہمارے میں کس طرح سے ڈفرینس آف اوپینین لا کر یہ بل مسلمانوں کے فیور میں ہے، وہ سازش کے بارے میں ابھی ہمیں اویئر کرانا ہے، کیونکہ جب ہم زمینی سطح پر جا رہے ہیں عام مسلمان ابھی جڑا نہیں ہے۔ جس طرح سے سی اے این آر سی میں ہر پلیٹ فارم سے، ہر ایشو سے جس طرح سے جڑا تھا ایک عام مسلمان، یہ وقف بل کو لے کر نہیں جڑا ہے، تو ہمیں دونوں چیز کے اوپر اویئرنیس لانا ہے۔ الحمدللہ یہ گلبرگہ میں دوسری بار ہے جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نے ہندوستان کے مسلمانوں کو چھیڑنے کی کوشش کی تو نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے این آر سی میں کہ مسلمان جو فرقوں میں، ٹکڑوں میں، پارٹیوں میں بٹا ہوا تھا، جو ایک دوسرے کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، الیکشنوں میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے تھے، ان تمام نے ان ڈیفرنسز کو ہٹا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر متحد ہو کر نکلے تھے، اور حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا کہ تم ہماری مخالفت کرو گے، ہم متحد ہو کر تمہارا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت مجھے یاد ہے جب اتحاد کی بات ہوئی تھی تو دیوڑی میں سرکار خسرو حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کردار ادا کر کے گلبرگہ کے مسلمانوں کو متحد فرمایا تھا۔ آج حضرت قبلہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، گلبرگہ کا مسلمان سوچ رہا تھا کہ یہ اتحاد کا بیڑا کون اٹھائے گا، لیکن علی الحسینی صاحب قبلہ کی شکل میں
خسرو حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. آپ نے کردار ادا کیا اور گلبرگہ کے مسلمانوں کو پھر سے ایک مرتبہ متحد کر کر کہا کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز کو چھوڑ دو, آنے والے اختلافات کو چھوڑ دو, پھر سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر متحد ہونا ہے. پھر سے ایک مرتبہ مسلمان متحد ہو کے آپ کے بیچ میں کھڑا ہے. آپ کے سامنے سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ کی ہدایت پر آپ کے سامنے آئے ہیں. آپ کو صرف گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آج وقت ہے پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے این آر سی کے وقت, جس طریقے سے سی اے کے وقت مسلمان متحد ہوا تھا اور سڑکوں پر اترا تھا, اس مرتبہ بھی اترنا ہے. میں شاہپور کی قیادت کو سلام کرتا ہوں, میں سعید قادری صاحب کو, ان کے تمام رفقا کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے حیدرآباد کرناٹک ریجن میں آواز اٹھائی اور وہ تاریخی احتجاج کیا جس نے حیدرآباد کرناٹک کے تمام تعلقوں کی آنکھوں کو کھولنے کا کام کیا ہے. مسلمانوں, آج تمہارے ہندوستان کی لاکھوں مسجدوں کا مسئلہ ہے, تمہیں متحد ہونا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر. اور میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج فیس بکوں پر اپنے تبصرے کر رہے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ آنے سے کچھ نہیں ہوگا, یاد رکھو اگر تمہارا یہی سٹینڈ رہا اور تاریخ لکھی جائے گی تو غداروں میں نریندر مودی کا نام بعد میں آئے گا, پہلے تمہارا نام لکھا جائے گا. ہم کو آج جو ہے ہمارے مدرسے بچانا ہے, جن مدرسوں سے عبدالکلام آزاد جیسے لوگ پڑھ کر نکلے ہیں, جو ہندوستان کو سپر پاور بنانے کی کوشش کیے اور کامیاب بھی ہوئے ہیں. ہم کو وہ قوم, وہ مدرسوں کو آج توڑنے کی خواہش رکھتے ہیں, وہ مدرسوں کو آج ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں, وہ مسجدوں کو ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں جو مسجدوں میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو بچا سکیں, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں. اور اس لیے تاکہ ہم جو نوجوانان جو مسجد سے نکلتے ہیں ان میں جو ہے شعور ہو کہ ہم اللہ کے لیے ٹھہریں اور اللہ کے لیے کام کریں, اللہ کے لیے ان کے مسجدوں کا, ان کے اللہ کا جو جگہ پر نام لیا جاتا ہے اس کو بچائیں ہم. وہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, بیچ کر اپنے تلواریں مسلمانوں نے مسلح خرید لیے ہیں, عزت و آبرو لوٹتی گئی اور ہم صرف دعائیں کرتے رہ گئے. تو ہم کو جو ہے قوم بننا ہے جو اپنے حق کے لیے لڑ سکے. کہ سب سے بڑی طاقت وہ اللہ کی ہے, اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی طاقت ہے تو وہ ایمان والوں کا اتحاد ہے. کہ جب کبھی ایمان والے متحد ہو کر اتحاد فکر کے ساتھ, اجتماعیت قلوب کے ساتھ, دلوں کے جوڑ کے ساتھ کسی کام کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس میں خیر ڈالتے ہیں اور اس کے نتیجے بہت اچھے نکلتے ہیں. اس لیے آپ تمام حضرات جو یہاں پر جمع ہیں, مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں, سب لوگ ایک فکر لے کر آئے ہوئے ہیں کہ جو قانون اس وقت بنا ہوا ہے کس طرح سے وہ قانون کو حکومت وقت واپس لے لیں. اس لیے کہ مسئلہ یہ میری اور آپ کی صرف ذات کا نہیں ہے, یہ اللہ کی ملکیت اوقاف کا مسئلہ ہے. ہم انقلابی سرزمین شاہپور پر اس انقلابی مہم کے آغاز کے لیے جمع ہوئے ہیں. شاہپور حضرت صوفی سرمست کی سرزمین ہے, یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے, یہ غازیوں کی, مجاہدوں کی سرزمین ہے. اس سرزمین میں بسنے والے اپنے اندر ولولہ انگیز جذبہ رکھتے ہیں, اسی لیے آغاز بھی اسی سرزمین سے ہوا جلوس کا. میں اس حوالے سے یہاں کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ شہر گلبرگہ جو پورے علاقہ دکن میں تاریخی سرزمین ہے, روحانی ملی سرزمین ہے, اور ہمیشہ سے شہر گلبرگہ خواجہ دکن کے برکتوں سے, شیخ دکن کے برکتوں سے, آج نہیں, آزادی کے بعد نہیں, اس سے پہلے سے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے بے مثال انداز میں گلبرگہ صف اول میں رہتا ہے. اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے جن 50 شہروں کا انتخاب کیا ہے, گلبرگہ الحمدللہ اس میں سر فہرست ہے.
ख्वाजा दक्कन का ये फैज़ान है कि गुलबर्गा हमेशा अपनी तारीख़ मनवाता है, मनवाएगा और मनवाता रहेगा। हज़रत ख्वाजा दक्कन के और शेख दक्कन की रूहानी सरपरस्ती में उनके शहज़ादों ने ये इनक़लाबी मुहिम की बागडोर संभाली है। हुसैन के बेटे ने इस बाग को संभाला है, तो हुसैन शाह हुसैन हैं, बादशाह हुसैन हैं, तो उनकी दुआओं की बरकतों से हम ये जो तहरीक का आगाज़ किए हैं शहर गुलबर्गा में, इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क के लिए मिसाल बनेगी कि ये जो मुहिम चली है ये एक दिन के फंक्शन से या 2 दिन के फंक्शन से खान साहब ख़त्म होने वाली नहीं है। लिहाजा ये बहुत लंबी जंग लड़ना है। जिस तरह किसानों ने अपनी जंग 18 महीने की लड़ी है और उस जंग में तकरीबन जो है 800 से 900 लोग शहीद हुए, उसके बाद वो बिल को वापस लिया गया। तो लिहाजा हो सकता है कि हमारी जंग भी जो है बहुत लंबी चले इस बिल को लेके, हमारा गहरवा दिल्ली तक हो जाए और जो है मंत्रालय का भी जो है वहाँ पे जो गहरावा करना पड़ेगा और वहाँ पे बिस्तर लगाना पड़ेगा। तो हम उस सही हिसाब से जो है ना चलने के लिए जब तैयार हुए हैं, तो मैं भी बोलने के लिए तैयार हुआ हूँ कि हमें दिल्ली भी चलना है, तो हमको चलना पड़ेगा। और जो है शाहपुर के नौजवान साथी और बुज़ुर्ग तमाम लोग हम आपके कंधे से कंधा मिला के जो है चलने के लिए तैयार है। और दीगर कई एक सवालात थे मरकज़ी हुकूमत से उन्होंने पूछा था, उस पर उन्होंने कोई मुतमईन बख्श जवाब नहीं दिया। उसके बजाय उन्होंने एक आमिराना एफिडेविट ये कही कि ये सब बेबुनियाद हैं, इनके जो चैलेंजेस हैं इन तमाम रेट पिटिशंस को खारिज किया जाए। यानी जुडिशल सिस्टम को भी आज ख़तरा लायक हो गया है। तो इसी मुनासिबत से हम सब को जो NRC में तलाक़ सलासा में पुराने जो लोग हैं शाहबानू केस में जो लड़ाई लड़ी थी, उससे ज़्यादा लड़ाई हमको आगे बढ़कर लड़ने की ज़रूरत है। और हमको अपनी ज़िंदगी में अब एक वक्त निकालना है कि अपने लिए और अपनी आने वाली नस्ल के लिए हमको हर वक्त तैयार कर रहना है।